الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا. اور آپ اللہ کی نظر میں پیاری ہیں، اللہ بھی آپ کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں سے چن کر چھانٹ کر اور آپ کو اس مسجد میں لا کے بیٹھایا تاکہ آپ اللہ کی باتیں، اس کے رسول کی باتیں، ولیوں کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکے اور کل آنے والے آخرت کے لیے بھرپور تیاری کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو بھی، یعنی کہ کہنے والا سننے والا دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دو مصرع نعتیہ کلام کے، اس کے بعد جو قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھا ہو اسی کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے.
پوری دنیا کو کیا کیا کی تلاش ہے، لیکن مسلمانوں کو کیا تلاش رہنی چاہیے، مسلمانوں کی جستجو کیا ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کا دھن اور لگن کیا ہونی چاہیے۔ ایک شاعر لکھتا ہے، پکار مجھ کو نہ دنیا، پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول، پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول، تجھ کو تلاش دنیا، تجھ کو تلاش دنیا، مجھ کو جستجو رسول، تجھ کو تلاش دنیا، مجھ کو تلاش رسول، پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول۔ سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے، سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے، میں سنتے رہتا ہوں قرآن سے باتیں رسول، میں سنتے رہتا ہوں قرآن سے گفتگو رسول۔ اور ایک اللہ کا دیوانہ، رسول کا عاشق، جب اس کے اندر جذب طاری ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے کون سا اشعار کو پیدا فرماتا ہے، اس آگے کے شعر میں آپ حضرات، ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دوں، تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دوں، پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول، تجھ کو تلاش دنیا، مجھ کو تلاش رسول، تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دوں، جو مل جائے ایک قطرہ وضو رسول، جو مل جائے ایک قطرہ وضو رسول، یاد ان کی سینے میں ایسی کچھ سمائی ہے، یاد ان کی سینے میں ایسی کچھ سمائی ہے، دل میرا منور ہے، روح مسکرائی ہے، دل میرا منور ہے، روح مسکرائی ہے، دامن محمد سے جو نہیں ہے وابستہ، دامن محمد سے جو نہیں ہے وابستہ، موج میں وہی کشتی آ کے ڈگمگائی ہے، موج میں وہی کشتی آ کے ڈگمگائی ہے، یاد ان کی سینے میں ایسی
کچھ سمائی ہے، دل میرا منور ہے، روح مسکرائی ہے۔ بارکیف اللہ تعالیٰ ہمارے اس نعت پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ باعث نجات بنا دے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے کہ داستاں چھیڑوں کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے کہ داستاں چھیڑوں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت۔ بہرے خیر، چونکہ ہم سے پہلے حضرت مولانا امیر الحق صاحب راہی بہت ہی پر اثر پر مغز خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر میں برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تاکہ بار بار ہم اور آپ ان کی زبانی سے فیض حاصل کرتے رہیں اور اپنا ایمان اور آخرت کی تیاری کرنے میں لگے رہیں۔ بہرکیف ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے، ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے، کچھ درد سا دل میں ہوتا ہے۔ ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے، کچھ درد سا دل میں ہوتا ہے، میں رات کو رویا کرتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ آج یہ ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا دم بھرنے والے، غلام مصطفیٰ کہلانے والے، سر پہ ٹوپی رکھنے والے، آج ہر در در پہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر ایک کے سامنے روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بزرگان دین نے اس کے اوپر تحقیق کی، اس کے اوپر کھوج کیا، اس کے اوپر تدبر کیا اور اس کو ڈھونڈا، ڈھونڈتے تحقیق کرتے کرتے جب تحقیق کے انتہا تک پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھولا، ان کے دل کے اندر ایک بات ڈالی، قرآن کی آیت ان کے دل و دماغ میں چھا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ اللہ کے قرآن کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رات کو رویا کرتے تھے، رات کو آہیں نکالا کرتے تھے، اللہ کے سامنے تڑپا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اور جب رات کو جب ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے اور دلوں سے آہیں نکلتی تھی تو دل میں مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے اور چہرہ کھلا ہوا نظر آتا تھا۔ آج مسلمانوں نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے تڑپنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والا، لا الہ الا اللہ کا دم بھرنے والا، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا لوگوں کے سامنے روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونے والا بنائے، کیونکہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔
محمودا. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن کو سمجھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں کا تعلق قرآن سے تھا، نبی کے فرمان سے تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے کملی والے آقا، اے کملی والے میرے نبی، میرے لاڈلے نبی، میرے پیارے نبی، میرے دلارے نبی، سارے انبیاءوں کے امام نبی، آپ کو کرنا کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے حصے میں کھڑے ہو جائیے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، قیام کیجیے اللہ کے دربار میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات تک کھڑے ہو جائیے. اور اے نبی اگر آپ آدھی رات کھڑا نہیں ہو سکتے او انقص، تو تھوڑا کم کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا قرب چاہتے ہو، میرے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو میرے لیے رات کی تنہائی میں قیام کیجئے، آدھی رات تک قیام میں گزار دیجئے. اور آدھی رات اگر نہ ہو سکے او انقص منہ قلیلا، تو تھوڑا کم کر لیجئے. اور اگر آپ کا دل چاہے او زد علیہ، یا آپ اس سے بھی زیادہ کر لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے، ٹھہر کر پڑھا کیجئے، تجوید کے ساتھ پڑھا کیجئے، اور دل لگا کر کے قرآن کو پڑھا کیجئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آج لوگ حیدرآباد میں سب سے ٹاپ سٹی کون سا ہے بھائی؟ حیدرآباد میں سب سے ٹاپ سٹی کون سا ہے؟ بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز. تو پورے حیدرآباد کے لوگ جو ہے نا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا مکان جوبلی ہلز میں ہو جاتا، میرا مقام بنجارہ ہلز میں ہو جاتا، فلانا ہیرو کے گھر کے سامنے میرا گھر ہو جاتا، فلانا منسٹر کے گھر کے سامنے میرا گھر ہو جاتا تو میں کامیاب ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے قرآن مقدس کے اندر اے لوگوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والوں، کیا تم بنجارہ ہلز میں گھر بنا کر کے مطمئن ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم جوبلی ہلز میں گھر بنا کر کے مطمئن ہونا چاہتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے، فلانے منسٹر کے پاس گھر کے پاس تمہارا گھر بن جائے تو تم
کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کامیابی اس وقت ہوگی جب مرتے وقت تجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا، مرنے کے بعد جب تجھے قبر سے چھٹکارا مل جائے گا، مرنے کے بعد جب تم پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤ گے، مرنے کے بعد حساب کتاب کے دن جب تمہارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائیں گے تو سمجھو کہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جو لوگ مقام محمود کیا ہے؟ یہ ایسا مقام ہے، ایسا اونچا مقام ہے، ایسا اونچا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آدم کو دیا، نہ نوح کو دیا، نہ ابراہیم کو دیا، نہ یوسف کو دیا، نہ اسماعیل کو دیا، نہ ذبیح اللہ کو دیا، نہ کسی اور نبی کو دیا، بلکہ یہ مقام صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جو لوگ مقام محمود کے پاس اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب ہو جائے، ہر کوئی یہ چاہے گا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب اگر تمہارا مکان بن جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تمہارا گھر بن جائے تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص۔ ہر کوئی سے پوچھو تو کہے گا ہاں مولانا، میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ میرا مکان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس بن جاتا قیامت کے دن تو بہت ہی اچھی بات، میں کامیاب ہو جاتا۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس اپنا مکان بنوانا چاہتے ہو، مقام محمود کے پاس اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو، رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اسی نماز کو اپنانے والے کو اللہ نے ولی بنا دیا، اللہ نے قطب بنا دیا، اللہ نے ابدال بنا دیا، اللہ نے غوث الاعظم دستگیر بنا دیا۔ جس نے تہجد کو پکڑا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج ہم مسلمان چاہے ہماری مائیں ہوں یا ہماری بیٹیاں ہوں یا ہماری بہنیں ہوں یا کوئی ہمارا بھائی ہو یا کوئی ہمارا دوست ہو یا کوئی ہمارا ملنے جلنے والا ہو، ان تمام لوگوں نے نماز تہجد کو چھوڑ بیٹھا ہے، مقام محمود حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ راتوں میں اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا تو آج لوگوں کے سامنے دل میں روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس روز مسلمان اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے گا، دل میں مسکراتا ہوا مسلمان نظر آئے گا، دل میں مسلمانوں کا کاروبار چمکتا ہوا نظر آئے گا، دل میں مسلمانوں کا ہر وہ چیز کامیابی اور کامرانی کی طرف رواں دواں دوڑتے ہوئے دکھائی دے گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے بھائی؟ ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن بتائے گا، کیا بتائے گا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع
وہ لوگ بستروں سے وفا نہیں کرتے، وہ لوگ نیند سے وفا نہیں کرتے، وہ لوگ آرام سے وفا نہیں کرتے۔ تتجافا جنوبہم، بلکہ نیند سے، بلکہ سونے سے، بلکہ آرام سے، بلکہ بستر سے وہ لوگ وفا نہیں کرتے بلکہ جفا کر دیتے ہیں۔ جب سونے کی باری آتی ہے تو وہ لوگ سوتے نہیں بلکہ اپنی پہلو کو مصلے پر کھڑا رکھتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ مصلے پہ کھڑا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بستر پر نہیں لٹاتے، آرام کے لیے نہیں سوتے۔ پھر کیا کرتے ہیں بھائی؟ یدعون ربہم، وہ لوگ مصلی پر کھڑے ہو کر کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی جھک کر اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اللہ کو اتنا کھڑے ہو کر پکارنے کی کیا ضرورت ہے، جھک کر پکارنے کی کیا ضرورت ہے، سجدے میں جا کر پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے خوفا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے اس قدر ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے ہیں، اس قدر ڈرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، جھک کر پکارتے ہیں، سجدے میں جا کر پکارتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوفا وطمعا، خوفا وطمعا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کا خوف کس قدر ہے، اللہ کا خوف کس قدر ہے، اللہ کا ڈر اس قدر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، صرف ایک آدمی ہوگا جو جہنم سے بچ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی ذات سے ایسی امید ہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ آج سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اتنا گناہگار ہوں، اتنا خطا کار ہوں، اور میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر مجھے اس قدر ڈر ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں اعلان کرے گا کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر اتنا ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ کون فرما رہے بھائی؟ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، جن کی نیکیوں کے بارے میں کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق کی نیکیاں اتنے ہیں جتنے آسمانوں میں ستارے ہیں، اس سے بھی زیادہ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ تو میری پیاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بس ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہے، اور ان کے ایک ایک نقش قدم کو اپنے زندگی میں اتارنا ہے، اور اپنے بیٹیوں کو بتانا ہے، اپنے بیٹوں کو بتانا ہے، اپنے خاوند کو بتانا ہے، اور اس کو عمل کرنے کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو
کیا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ کس نے محبت کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ بیٹھائیں گے۔ آپ جو ہے سو اپنی بیٹیوں کو ایک ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے مجبور کیجئے۔ اگر مجبوری میں نہیں مانے تو آپ اس کو پیسے کا لالچ دلائیے۔ ایک جوڑا دلا دوں گی بیٹی، یہ سنت ادا کیا کر، کان کی بالیاں دلا دوں گی، چوڑیاں اچھے دلا دوں گی، یہ سنت ادا کر میری بیٹی، یہ سنت پہ چلا کر۔ آج تو آپ بہت بولتی ہیں کہ 10 کلاس میں نمبر 1 پاس ہو جا میری بیٹی، میں تجھے اسکوٹی دلا دوں گی۔ کبھی آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل کرنے والی بن جائے گی تو میں اسے اسکوٹی دلا دوں گی؟ کبھی آپ کی زبان سے یہ بات آئی یا دل میں خیال گزرا؟ کبھی نہیں گزرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے سینے میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، صرف ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، صرف ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی طوطا پالا تھا۔ طوطا معلوم؟ طوطا معلوم بھائی؟ ایک آدمی طوطا پالا، طوطا کو کلمہ سکھا دیا۔ اب طوطا ماشاءاللہ اتنا اچھا کلمہ پڑھتا تھا کہ کوئی جاہل مسلمان بھی اتنا اچھا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پالنے والا مالک بہت خوش ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، طوطے کو کلمہ سکھا دیا، مسلمان بنا دیا۔ لیکن اتفاق کیا ہوا، ایک مرتبہ ایک بلی آئی اور ایسا جھپٹا ماری طوطے کو، جب جھپٹا مارتی بلی ماری تو طوطا کلمہ بھول گیا اور اپنی اصلی آواز میں ٹیں 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 کرنے لگا۔ بلی کیا کرے، اس کو جھپٹا مار کے کھا کے نکل گئی۔ جو مالک تھا وہ رونے لگا، زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا آدمی ہے جی تم، ایک طوطا چلے گیا تو اتنا رونے کی کیا بات ہے، دوسرا طوطا لا لیں گے، پال لیں گے، اس کو کلمہ سکھا دیں گے، اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ وہ عقل مند آدمی کہنے لگا مجھے طوطے کا غم نہیں ہے، بلکہ میں اپنی ایمان پر رو رہا ہوں کہ کل موت کا جب عالم طاری ہوگا، سکرات کا عالم جب طاری ہوگا، ملک الموت جب میرے سامنے ہوگا، اس وقت میرے دل سے دنیا نکلے گی یا میرے حبیب کا کلمہ نکلے گا۔ اگر میرے حبیب کا کلمہ نکل گیا تو میں کامیاب ہو گیا، اور اگر دنیا کی باتیں آ گئی تو میں نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اس لیے میں رو رہا۔ تو اپنے خاوندوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو دین کی طرف جھکاؤ پیدا کرو اور دین کی ایک ایک سنت کو اس کو بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ یہ سنت کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ سنت پر چلنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، پتہ چلے گا کہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن لے کر کے بیٹھ جاتی تھی، قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر تدبر کیا کرتی تھی، تفکر کیا کرتی تھی، اور اس کے اوپر غور و فکر کیا کرتی تھی۔ تتجافا عن المضاجع، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اور ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقام محمود پر گھر بنانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تہجد پڑھو،
ولی بننا چاہتے ہو تہجد پڑھو. آج جتنے بھی دنیا کے اندر ولی ہے، چاہے پیران پیر سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوا. حضرت کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ جو 13 پارہ کے حافظ پیدا ہوئے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہے. آج مسلمان راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا بند کر دیا، تڑپنا بند کر دیا، تو آج صبح ہوتا ہے تو فلانے در پر مسلمان روتا ہوا نظر آتا ہے، فلانے جگہ پر مسلمان تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا جب تو رونا بند کر دے گا میرے سامنے تو میں پوری دنیا کے سامنے تجھے رولاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے رونے والا بنائے. ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے، کچھ درد سا دل میں ہوتا ہے، میں رات کو رویا کرتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. یہ عالم، یہ کیفیت پیدا کرو اپنے اندر. یہ کیفیت جس دن آ جائے گا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. ارے کبھی اللہ کے سامنے جانا ہے، ان کو منہ دکھانا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کے سامنے حساب بتانا ہے. کیا بتاؤ گے؟ بچپن اسکول کا مسجد بنا دیا میں، اس میں 1 لاکھ روپیہ دیا مولا. اچھا 1 لاکھ روپیہ دیا تو؟ ہاں بہت اچھا کرا. 1 لاکھ روپیہ دیا بابا تم، لیکن میرا نام 1 لاکھ مرتبہ لیا تو. بچپن اسکول میں بیٹھ کر کے، بچپن اسکول کی مسجد میں جس مسجد کو تو بنایا، اس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حبیب پر تو نے 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھا؟ نہیں پڑھا. وہ پیسہ تو میں تجھے دیا تھا بھائی، تیرے جسم کے اندر طاقت میں نے دی تھی، ذرائع کو میں مہیا کیا تھا، جو تو 1 لاکھ روپیہ کما سکا تھا وہ تو میرا تھا. میرے لیے تو نے کیا کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. آج ہم ہر نماز کے اندر 1 مرتبہ ضرور اللہ کے سامنے بولتے ہیں التحیات للہ، الصلاۃ للہ، والطیبات للہ. میری زبانی عبادت تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، بدنی عبادت تیرے لیے. جب ہم اللہ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں تو مال بھی تیرا ہے، یہ زبان کی عبادتیں بھی تیری ہے، سانس بھی تیری ہے. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو دینی ماحول میں آتے رہنا ہے، اجتماع میں جڑے رہنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنے سہیلیوں کو آپ لے کر کے آئیے اور اس اجتماع کو کامیاب بنائیے. ہو سکتا ہے اس اجتماع میں کسی عالم کی کوئی بات کسی کے دل کے اندر اتر جائے اور وہ عمل کرنے والے بن جائے، تو خدا کی قسم آپ جب وہ جنت میں جائے گی تو آپ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ذریعہ آپ بنے ہیں، اسباب آپ بنے ہیں. آپ کی وجہ سے فلانی سہیلی آپ کی اجتماع میں آئی اور یہاں پر آنے کے بعد اس کو دینی عمل کا جذبہ پیدا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، درود پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا. تو جب وہ درود پڑھتی رہے گی، جب وہ نماز پڑھتی رہے گی، جب وہ قرآن پڑھتی رہے گی، اس کا آدھا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. اس لیے ایسے جذبات آپ لوگ بنائیے اور عمل کیجیے. انشاءاللہ العزیز دونوں جہان میں آپ کامیاب اور کامران نظر آئیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں دعا تعویذ کرانے کے لیے کہ مولانا میرا کرانہ دکان نہیں چل رہا ہے، ایسا تعویذ دیجئے، ایسا تعویذ دیجئے کہ میرے دکان سے لوگوں کی لائن لگ جائے سامان خریدنے کے لیے. کہاں تک؟ میرے گھر سے لے کر کے ڈپو تک لائن ہو جائے. ایسی تعویذ دیجئے. میں نے واہ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. تعویذ بھی اثر کرتی ہے.
آپ لوگ بولتے ہیں نا دعا کرو مولانا، دعا کرو مولانا، دعا کرو مولانا. میں دعا کروں گا بھائی، اثر کہاں سے لاؤں گا؟ اثر کہاں سے لاؤں گا میں؟ تو تعویذ تو میں دوں گا، تعویذ میں اثر ڈالنے والے کون؟ اللہ. تعویذ میں اثر ڈالنے والا کون؟ آپ اللہ کو کبھی تہجد میں بولے؟ نہیں بولے. تو تعویذ کیا کام کرتا بھائی؟ تو بہرحال ہے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں اور محنت مزدوری بھی کرتا ہوں، لیکن حضرت میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی. میں پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں. کوئی ایسی تعویذ دیجیے، کچھ ایسا وظیفہ بتائیے کہ گھر کے اندر برکت شروع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف کا علم عطا فرمایا تھا. چہرہ دیکھ کر کے بتا دیتے تھے، اور اس کو جب کا جب الہام ہوتا تھا کہ یہ شخص کیسا شخص ہے اور اس شخص کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. تو حضرت کو کشف ہوا، آپ کو الہام ہوا، آپ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، میں راستہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو آپ کرو، آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت شروع ہو جائے گا. کہنے لگا بتائیے حضرت. تو حضرت نے کہا آپ ایک کام کرو، گھر کے سارے دروازے میں، کھڑکیوں میں، دروازوں میں پردہ لگا دو. کیا بولے؟ پردہ لگا دو بولے. اور وہ شخص سمجھ بھی نہیں آیا اس کو پردہ سے کیا تعلق. باہر کیف وہ سارے دروازوں میں، سارے کھڑکیوں میں پردہ لگا دیا. تھوڑے دنوں کے بعد جب دیکھا تو گھر کے اندر برکتیں شروع ہو گئی اور مالوں کا ریل پیل شروع ہو گیا. یہ شخص کو سمجھ میں نہیں آیا. پھر دوبارہ حاضر ہوا، کہنے لگا محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی، میری دور ہو گئی پریشانی، ذرا یہ تو بتا دیجئے کون سا نسخہ بتائے تھے جو میری زندگی میں ہو گئی آسانی، اس کے اندر کیا راز تھا؟ حضرت کہنے لگے دراصل اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، میں دیکھا تمہارے گھر میں کہ تم بھی نمازی ہے، تمہاری بیوی بھی نمازی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی نمازی ہے، اور سب لوگ صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہو، تم لوگ روزہ نماز بھی کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، پردہ کی کمی تھی. کیا چیز کی کمی تھی؟ پردے کی کمی تھی. اور پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بے نمازی تمہارے گھر کے پاس سے گزرتا تھا، وہ بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑتی تھی، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو اٹھا لیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائی کہ ایک بے نمازی کی نحوست گھر میں پڑنے سے گھر کی برکت اٹھ جائے، تو جس گھر میں بے نمازی ہوں گے اس گھر کا کیا عالم ہوگا؟ اس گھر کا عالم کیا ہوگا بھائی؟ اسی لیے ہمیں اور آپ کو نماز کو پکڑنا ہے، اور ایسا پکڑنا ہے کہ پھر چھوڑنا نہیں ہے. جیسے میاں اور بیوی دونوں اجنبی رہتے نا بھائی، رہتے نہیں رہتے؟ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر چھوڑتے. حالانکہ دونوں کے درمیان کبھی ٹکافر بھی ہوتا ہے، لات گھوسا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود نہ یہ چھوڑتی ہے نہ یہ چھوڑتا ہے. اگر چھوڑ دیے تو یہ بھی پریشان، وہ بھی پریشان. محترم دوستو، جب ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کلمہ دے دیا، ہم کلمہ پڑھ لیے تو ہماری زندگی میں نماز آ گئی،
ہماری زندگی میں روزہ آ گیا، ہماری زندگی میں زکوٰۃ آ گیا، ہمیں لڑ کر جھگڑ کر، چاہے غصہ میں، چاہے ناراض میں، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، دل چاہے نہ چاہے ہمیں زکوٰۃ دینا پڑے گا، دل چاہے نہ چاہے ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، بیمار ہو اور مجبوری ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ دیگر عبادتوں کی اور توفیق دیتا رہے گا۔ بہرکیف ان تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ سے جڑ کر کے رہنا ہے اور اللہ کے امن اور امان میں رہنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حشر کے میدان میں اعلان کریں گے اللہ تعالیٰ، آج کوئی نہیں بچنے والا، آج کوئی نہیں بچنے والا۔ اگر مثال کے طور پر دنیا میں اللہ تعالیٰ آ گیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ آ گیا آسمان میں ٹھہر کر کے اور کہے گا کہ آج میں تیر برساؤں گا اور میرے تیر سے کوئی نہیں بچے گا، تو کون بچے گا بھائی وہاں پر؟ دماغ لڑاؤ، کون بچے گا؟ جو تیر چلانے والے کے بازو میں ہوگا وہی بچے گا، جو تیر چلانے والے کے جو بازو میں ہوگا، جو پیچھے میں ہوگا وہی بچے گا، باقی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، اے لوگو تم میرے پناہ میں آ جاؤ، دنیا والوں میرے پناہ میں آ جاؤ، میری حفاظت میں آ جاؤ، میرے امن اور امان میں آ جاؤ۔ اللہ کے امن میں آ گئے، اللہ کی پناہ میں آ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پکار مجھ کو نہ دنیا، چلا ہوں سوئے رسول، تجھ کو تلاشے دنیا مجھ کو تلاشے رسول، ضمیر و ذہن کو سیراب کرتی رہتی ہے، میرے رگوں سے گزرتی ہے آپ جوئے رسول، تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دوں جو مل جائے ایک قطرہ وضوء رسول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات؟ ہاں انشاءاللہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری اور اپنی فکر کو وسعت دیجیے اور زیادہ سے ایک جتنے بھی ہماری مائیں آئی ہیں، بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ ایک سہیلی کو پڑھا لیں۔ کتنے؟ ایک سہیلی کو پڑھا لیں۔ ایک ہفتہ اگر آپ محنت کریں گے ایک سہیلی کے پیچھے تو ضرور بھی ضرور جو ہے نا آپ کی بات مان کر کے آپ کی سہیلی آپ کے ساتھ میں آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ آئندہ پھر لیڈیز اسلامک اسپیکر کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیے تاکہ سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ کو بھی فائدہ پہنچے، اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے ڈبل اجر ملے تو آپ ضرور ایک سہیلی کو بڑھا کر کے لے جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔